کراچی آپ بتائیں وہی حال ہے, وہی سڑکیں ہیں. کراچی میں دشمنی کی جا رہی ہے, کراچی والے نہیں جا رہے, یہ الگ بات ہے. 200 یونٹ کے اندر ایک گھر کو جس کا 120 کا گھر ہے تم ہم کو بٹھا کے دکھا دو, ہاں جہاں چلا کے دکھا دو, جو چلو اے سی نہیں بھی چلا ہے, پانی کی موٹر, واشنگ مشین, بتی, پنکھا, کمپیوٹر, یہ ملا کے 250 یونٹ بن جائے. 250 یونٹ پکے. یہ انہوں نے 200 کا رکھا فارمولا رکھا تھا سندھ کے لیے, کچی آبادیوں کے لیے, جہاں جو ایک پنکھا ایک بتی چلتا ہے لگا دیا اس کو کراچی کے اوپر. یہ بات پروموٹ کی جا رہی ہے کہ 10 روپے ریٹ ہو گئے, لیکن انفیکٹ ہوئے نہیں ہیں. بجلی کمی ہے, جیسے لوڈ شیڈنگ ہے کراچی شہر میں. بیسیکلی کمی تو دکھائی جا رہی ہے, کمی ہے تو نہیں. اتنے سولر لگ گئے کراچی میں, کتنے میگا واٹ بجلی بچی. کسی کے پاس بھی نارمل اے سی نہیں ہوتا, سب کے پاس انورٹر اے سی ہے. تو یہ سب بجلی کہاں گئی, کہیں استعمال ہو گئی کیا, یا آپ نے ایکسپورٹ کر دی بجلی. آج کل کے زمانے میں الیکٹریسٹی ایک بیسک رائٹ ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا اسٹار کسٹمر. میں نے کہا یار آپ اسٹار کسٹمر ہٹائیں, ہمارا نام کریں مٹی کا تیل کسٹمر, اور آپ بجلی پوری دیں. سب سے اہم بات یہ کہ ان کے ایپ میں لکھا ہوا ہے یور ایریا از ایگزمپٹڈ فرام لوڈ شیڈنگ, اور نیچے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بھی ہے. کیا بات, کمال ہے. کیسی نے یہ قانون بنایا, نیپرا اس پہ خاموش ہے, عدالت اس پہ ایکشن نہیں لے رہے, تو آدمی کیا کرے گا, خودکشی کرے گا نا یار. السلام علیکم, دس از طلحہ سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا سیکنڈ پوڈ کاسٹ آف اسکائی میڈیا اینڈ اسکائی کاسٹ. سو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر قربان موجود ہیں. MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور ایکس انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, اور امپورٹر بھی رہے ہیں ٹیکسٹائل کے کافی عرصے تک. تو ریسنٹلی ان کے گھر سولر بھی انسٹالیشن ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ ہم لوگوں کا کچھ مکالمہ ہوگا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ. کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ. تو ابھی جو ریسنٹ سولر ایکسپیرینس رہا آپ کا گھر پہ, تو کیسا رہا, بتائیں کیسے ارادہ بنا, کتنے سال سے سوچ رہے تھے, اور پھر اس کے بارے میں لگانے کے بعد کیسا رہا, اور لگانے سے پہلے کیا آپ لوگوں نے سوچا, کیا اس پہ ریسرچ کری؟ نہیں ماشاء اللہ, ارادہ تو کئی سال پہلے سے تھا, لیکن مطلب اس کی واقفیت نہیں تھی. صحیح ہے. تو واقفیت بھی دیکھتے رہے, جو دوست احباب لگاتے تھے وہاں بھی دیکھتے رہے. یہ ہمارے صاحبزادے جو جس کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کی, تو وہ بھی ان سے بھی سیکھتے رہے. تو یہ سب سیکھتے رہے, تو دیکھتے رہے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں, اور لگانے کے میں کیا معاملات ہیں جو پیچیدگی اختیار کر سکتے ہیں, اور نقصان کے دروازے کیا ہیں, راستے کیا ہیں. تو پھر یہ سب دیکھنے کے بعد اب ہم نے فیصلہ کیا اس ساتھ کہ اب ہم لگا دیتے ہیں, کیونکہ اب گرمیاں بھی زیادہ بڑھ گئیں اور بجلی کے ریٹ بھی زیادہ بڑھ گئے. تو ہم نے کہا چلو اب یہ سسٹم لگاتے ہیں. مطلب آپ ماشاءاللہ سے انڈسٹریلسٹ ہیں, اور آپ کا ایک ہلکا احباب بھی ہوگا انڈسٹری میں. تو اب سولر کی ٹیکنالوجی تو 6-7 سال سے چل رہی ہے, تو اس کے اندر کیا ایسی چینجز آئیں جو آپ نے اس وقت تک سوچا, اور اب اس وقت فائنل جا کے آپ نے ڈیسیجن لیا؟ ایک بات تو اہم ہے, پرائسنگ ہے. کیونکہ پہلے سولر بڑے مہنگے تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2-2.5 سال پہلے کے مقابلے میں ایک بیٹریوں کے پرائس اور پینلز کی پرائس کافی کم ہو گئی. یقیناً 1 سال پہلے ہمارے دوست نے لگائے تھے پینلز, تو اس وقت 36,000 روپے کے پینل تھے. ٹھیک ہے, واٹ میرے خیال میں 550 واٹ کے تھے. بیچ میں تو شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہی ہے, 60,000 روپے کا بھی نہیں. لیکن اب جو پینل تھے اس بجٹ سے پہلے, تو اس بجٹ کے بعد ہر پینل پہ تقریباً 2,500-3,000 روپے بڑھ گئے 18% ٹیکس کے بعد سے. وہ بھی بحث چل رہی ہے کہ 18 ہونا جیسے, لیکن بہرحال اس وقت 17,18,000 کے پینل ہیں. ایسا ہی ہے. تو مطلب لوگوں کا رجحان اس لیے بھی بڑھا ہے کہ اب قیمتیں کافی کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس بجٹ کے بعد تھوڑی بڑھی ہیں, لیکن ان رسپیکٹ اگر آپ پیچھے 3-4 ایئرس میں دیکھیں تو کافی کم ہو گئی. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو رجحان ہے وہ ظاہر ہے, ایک تو نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے لوگوں کا اب زیادہ تر بیٹری کی طرف رجحان بڑھا ہے. ایک تو یہ کہ نیٹ میٹرنگ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, اس کا ریٹ ٹیرف کم کر دیا ہے, لیکن دوسری طرف بیٹریز بھی بہت سستی ہو گئی ہیں. نہیں, بیٹری سستی ہو گئی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اہم بات. دیکھیں, جو زمانے میں اڑی ہوئی ہے اور میڈیا پہ چل رہی ہے, اور حقیقت کیا, ان میں بڑا فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ لوگوں کو یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ نیٹ میٹرنگ از ڈینجرس, کیونکہ وہ آپ سے 50 روپے میں لیں گے اور 10 روپے میں دیں گے. لیکن آپ یقین کریں, آج بھی جن کی 6 مہینے پہلے نیٹ میٹرنگ تھی, ان کے بل دیکھیں گے کہ آپ, تو KC ان سے 41 روپے میں لے رہی ہے. ایسا ہی نہیں, دیکھیں یہ بات پروموٹ کی جا رہی ہے کہ 10 روپے ریٹ ہو گئے, لیکن انفیکٹ ہوئے نہیں ہیں. ایسا ہی 41 روپے. اب مسئلہ یہ ہے کہ KC تو بادشاہ کمپنی ہے جو چاہے پالیسی بنائے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے لیے نیٹ میٹرنگ فیزیبل نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ جتنے ریٹ کم کرتے جائیں گے, آپ کو فرض کرو انہوں نے ریٹ سیل پرچیز میں 50% کا ڈفرینس ڈال دیا, تو آپ کو اپنی پروڈکشن 100% بڑھانی پڑے گی. صحیح ہے, کمپیٹ کرنے کے لیے. اب جیسے ہم نے اپنے گھر میں لگایا, تو ہمیں نیٹ میٹرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی سولر لے لیا.
اب جیسے مسجد ہے ہماری، مسجد میں 50 کلو واٹ کا سسٹم ہے، آپ کی کمپنی نے بھی کوٹیشن دی ہے، اتنا بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو لیکن مسجد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے مسجد میں بڑا سسٹم لگ رہا ہے، اور مسجد میں ایسی ہے، مسجد میں بجلی کی کھپت کم ہے ڈے میں، صحیح ہے. صرف رمضانوں میں ایسی زیادہ چلتے ہیں اور زیادہ کھپت ہے. تو میں نے کہا مسجد کے لیے نیٹ میٹرنگ بیسٹ ہے. اب ریٹ کچھ بھی ہو آپ کو بہرحال بینیفٹ ہونا ہی ہے. تو جو سمجھ یہ آیا کہ جہاں جس کا کنزمپشن زیادہ ہے، جیسے انڈسٹری ہو گئی، کمرشل پلازاز ہو گئے، مالز ہو گئے، یا پھر مساجد ہو گئی، جن کا ایک دن کے اندر کنزمپشن زیادہ ہے، ان کے لیے نیٹ میٹرنگ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے. نہیں کنزمپشن زیادہ ہے، اس کے بعد مطلب وہ اپنی ڈیمانڈ سے زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کی ڈیمانڈ ہے 5 کلو واٹ 6 کلو واٹ، تو لیکن ہم نے سسٹم لگا دیا 10 کلو واٹ کا. وہ ہم نے اپنا فیوچر دیکھ کے لگا دیا کہ بیٹا پوتا اور لوگ بڑھیں گے اس لیے. تو ہر آدمی اس طرح نہیں سوچتا، زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں بس ابھی بجلی کا بل بچا لو. ایسا ہی ہے. دیکھیں بجلی کا بل بچانا ایک اہم چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ لوگوں کے لیے پیسے اہم ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آرام اہم ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی بات ہے. میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ لوگوں کے گھر اگر لائٹ نہیں جا رہی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، لیکن سولر لگانے سے دیکھیں کبھی کبھار ایک لمبی لائٹ چلی جاتی ہے. ایک تو آپ کی بجلی کا بل تو بچے گا، لیکن جو ایک حیثیت ہے، ایک ذہنی سکون آپ کو ملے گا کہ کبھی بھی لائٹ جائے کسی بھی وقت میں. تو اگر آپ ایک ہائبرڈ سسٹم لگاتے ہیں لیتھیم بیٹری کے ساتھ، تو آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی مجھے کوئی جنریٹر آن کرنا پڑ رہا ہے یا میں کوئی اور کسی طریقے سے جا رہا ہوں. تو یہ آئی تھنک، اور جتنے آج کل میں نے دیکھے ہیں جو سمجھدار انڈسٹریلسٹ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جن کے گھر ہم لوگ کام کرتے ہیں، جن کو ہم نے پروپوزلز دی ہیں اور سولوشنز دیے ہیں، زیادہ تر لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹ میٹرنگ تو کروائیں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ سسٹم ہائبرڈ اپنا خود لگائیں گے. مطلب لوگ آج کل سسٹینیبل پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، یعنی کہ کسی اور پہ ان کا انحصار نہ رہ کے الیکٹرک پہ. لائٹ چلی جائے پورا دن نہیں ہے ان کے پاس بیک اپ اپنا. تو لوگ اس طرف اب جا رہے ہیں. بجلی کی کمی ہے، جیسے لوڈ شیڈنگ ہے کراچی شہر میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ مطلب بیسیکلی کمی تو دکھائی جا رہی ہے، کمی ہے تو نہیں. اچھا، یہ تو ایشو 2009 سے آ رہا ہے نا. ایسا ہی جب کے سی آئی تھی تو کے سی نے کہا چوری بہت ہوتی ہے، انہوں نے زبردست بلنگ کی، سب کو ڈیٹیکشن بل بھیجے. ٹھیک ہے، کری اتنے سولر لگ گئے کراچی میں، کتنے میگا واٹ بجلی بچی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اب کسی کے پاس بھی نارمل اے سی نہیں ہوتا، سب کے پاس انورٹر اے سی ہے. تو یہ سب بجلی کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ سوال ہے نہیں بھائی کہاں گئی؟ مطلب کہیں استعمال ہو گئی کیا، یا آپ نے ایکسپورٹ کر دی بجلی؟ نہیں بھائی، کمی انفیکٹ ہے نہیں، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. یعنی کہ کمی بتائی جا رہی ہے لیکن انفیکٹ کمی ہے نہیں. ڈسٹریبیوشن اور مینجمنٹ ہماری ویک ہے بھائی. اب بجلی چوری تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، کچی آبادیوں میں ہو رہی ہوگی، تو کچی آبادیوں میں مینجمنٹ ان کے پاس ایک اور بھی مسئلہ ہے جو ہم نے خود فیس کیا کہ یہ کچی آبادی کا گرڈ پکی آبادی سے جوڑ دیتے ہیں. تو وہاں ایشو آتا ہے. نہیں، ایشو آتا ہے بیسیکلی وہ اپنا لاس ریکور کر لیتے ہیں. میں نے تو بڑی بات کی، میں تو 118 پہ بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے لیے، میری یادداشت صحیح نہیں ہے تو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں اگر بات وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں ایکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ وہی کنورسیشن میں نیپرا میں اور وفاقی مدرسے میں بیرک 51 میں فارورڈ کر دیتا ہوں. اور میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ آئی ول فارورڈ اٹ ٹو آل دا کنسرن اتھارٹیز، تاکہ آپ کو یہ ابہام نہ رہے کہ میں غلط بیانی کرتا ہوں. میں غلط بیانی کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں. آپ کے قانون جو آپ کے بعد کیسی کے مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ کے رولز ہیں، گوگل میں جو پڑھا لکھا آدمی وہ لکھے رولز وہ بتا دے گا. رولز میں سب سے پہلے رول نمبر 1 یہ ہے کہ جہاں پہ ریکوری پوری ہے، آپ سمجھو 12% لاس امریکہ میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. صحیح ہے. کے سی کو تو 12% بھی نہیں ہے، وہ تو 100% ریکوری کر دیے. اور کہ لوڈ شیڈنگ کا رول دوسرا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اسپیل مسٹ ناٹ بی مور دین 1 month. نیپرا کا رول ہے، گوگل پہ لکھا ہے، میں تھوڑی کہتا ہوں. تو یہ تو 6 گھنٹے کی کر رہے ہیں. تو مطلب ان کے لیے کوئی قانون ہے، اگر یہ نہیں مان رہے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ قانون پہ عمل کون کرے گا. لیکن 6 گھنٹے بھی نہیں، کچھ علاقوں میں تو میرا خیال سے 18 گھنٹے بجلی نہیں. تو بات سنیں، دیکھیں بات سنیں، پڑھے لکھے لوگ صبر کرتے ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرتے، مینجمنٹ کرتے ہیں اپنے مسائل سے. جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تو ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، روڈ بند کر دیا، پھر پولیس کو بلاؤ، رینجر کو بلاؤ. ہمارے علاقے میں بھی ہوا یہ، کیونکہ ہمارے علاقے میں روڈ پار کچی وجہ لگتی ہے. تو پچھلے سال انہوں نے یہ کیا تھا، تو اس کے بعد جب ڈنڈا ڈولی ہوئی تو پولیس آئی، پھر رینجر آئی. پھر سوال یہ ہوتا ہے بھائی کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ تو اس لیے ہو رہا ہے. تو رینجر نے کہا بھائی لائٹ دینا تو آپ کا کام ہے نا، جب بل بھر رہے ہیں
تو انہوں نے صحیح بات ہے، ویسے ہی کیا. بیسک رائٹ. آج کل کے زمانے میں الیکٹریسٹی ایک بیسک رائٹ ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نا اسٹار کسٹمر. اسٹار جیسے میں نے میرے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار آپ اسٹار کسٹمر ہٹائیں, ہمارا نام کریں مٹی کا تیل کسٹمر, اور آپ بجلی پوری دیں. اچھا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں بجلی ضروری نہیں ہے تو آپ کھمبے یہ سب میٹر ویٹر کھڑ لیں. اورنگی ٹاؤن میں کچھ ایسے علاقے ہیں جنہوں نے بجلی نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے سب کو ہٹا دیا. اب وہ دھوپ پہ اور سولر پہ ڈائریکٹ راضی ہیں. مطلب کیسی کی ٹیم وہاں جا بھی نہیں سکتی. ایسا ہی ہے. بجلی ضروری ہے نا, تبھی انسان لے رہا ہے, بل دے رہا ہے نا. تو ضروری ہے تو ضرورت کی چیزیں چلے. اگر آپ کو فالٹ آ گیا, کوئی فالٹ آ گیا, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدمی, اب آپ 6 گھنٹے کی کریں گے اور روٹین. اچھا سب سے اہم بات یہ کہ ان کے ایپ میں لکھا ہوا ہے یور ایریا از ایگزمپٹڈ فرام لوڈ شیڈنگ, اور نیچے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بھی ہے. کیا بات ہے, مطلب ہاؤس چینج, مطلب اب فنی اوپر لکھا ہے کہ بھائی ابھی کہ یور ایریا از ایگزمپٹڈ, اور نیچے لوڈ شیڈنگ. میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ سب چیز رکھی ہوئی ہیں, تمام اپنی چیزیں. میرے پاس ایوری ایویڈنس ہے, جو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کا ایویڈنس ہے. آپ کو ماشاء اللہ ایکسپیرینس رہا ہے انڈسٹری میں بھی, کئی عرصے آپ نے ماشاء اللہ فیکٹری چلائی, اور گھر پہ بھی آپ معاملات میں انوالو رہتے ہیں کہ الیکٹرک کے, تو ان کے ساتھ کن قسم کے مسائل کا سامنا ہوا اور پھر وہ کیسے وہ مسئلے حل ہوئے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کوئی ایسا یونیک مسئلہ ہوا ہو؟ نہیں دیکھیں, لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا, عام طور پہ پہلے تو یہ دے رہے تھے ڈیڈکشن بل بہت زیادہ, لیکن اب میرے خیال میں کچھ حکومتی یا نیپرا کی طرف سے کچھ ان کو تنبیہ کی گئی, تو ڈیڈکشن بل تو نہیں آ رہے, کیونکہ انہوں نے میٹر پہ اب لگا دی تصویر. تو میٹر پہ تصویر لگانے کے علاوہ بھی یہ آتے ہیں ان کے پاس ایسے مسائل ہیں کہ میٹر کی تصویر کے باوجود بھی وہ غلط بلنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک بات کیسی کہ اچھی ہے کہ 118 پہ جب میں بات کرتا ہوں تو وہ میرٹ پہ بات مان لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے, گوگل میں ان کا ہے CSM کنزیومر سروس مینول, وہ نکال کے اس کو پڑھے, اور اس میں ہر چیز آرٹیکل پوائنٹ وائز دیے ہوئے ہیں, اور یہ تقریباً 150 پیج کا مینول ہے. آپ کو زیادہ نہیں مسئلہ ہے, آپ کو جو ایشو ہے وہ آپ اس کے انڈیکس میں دیکھ لیں کہ پرنٹ آؤٹ نکال دیا, آپ کو میٹر ریڈنگ کا ایشو آ گیا تو آپ انڈیکس میں دیکھیں ریڈنگ, اس میں ہر 4 قانون لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسی میں یہ خوبی ہے کہ اب یہ نا بڑی آدمی بدتمیزی نہیں کرے, 118 پہ تمیز سے بات کرے. اب جیسے کسی کا ایسا ہے کہ 30 ڈیز سائیکل ہے, 3 کیلنڈر ڈے فکس ہے, 30-31 سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیلنڈر ڈے ایک ہمارے جیسے ہمارا سائیکل ڈے 26 ہے, تو وہ 26 کو ہی آئے گا. اب اگر سنڈے آ گیا تو یا 25 کو آ جائے گا یا 27 کو آ جائے گا, ایکسیپٹیبل. کورونا آ گیا الگ بات ہے. لیکن اب جیسے کہ کوئی لوگ میرے پاس کیس لاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے تو 36 دن کی ریڈنگ ہو گئی. تو میں نے کہا ہاں بہت ہو گئی. تو اب ان کو بات کرو تو کیسی والی بات مانتے ہیں کہ 36 دن کے جو یونٹ آئیں ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے, پر ڈے کو 30 سے ضرب دے کے وہ بھی بنا دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل, میرٹ کی بات ہے, یہ بات صحیح ہے بالکل. یہ کم سے کم یہ پازیٹیو بات ہے کہ وہ یہ بات میرٹ کی مان رہے ہیں کہ جو لوگوں کی اوور مطلب مور ڈیز کی بلنگ ہوتی ہے نا, مور دین ایک کیلنڈر ڈے 30 ڈیز سے جو بلنگ ہوتی ہے وہ اس کو مانتے ہیں, اور اس کے بعد کریکشن کر کے دیتے ہیں, ریزولوشن کرتے ہیں. ہاں اس کا یہ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی چیک ہی نہیں کر رہا کہ اس کی 36 دن کی ہوئی ہے 32 دن کی, تو کیا اس کا بل آتا رہے گا, پھر وہ پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں, اس کو وہ بینیفٹ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ناجائز نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر ایک منتھ میں انہوں نے 36 دن پہ ریڈنگ لے دی تو جو فرض کرو 50 60 یا 100 یونٹ پچھلے مہینے میں چلے گئے تو اگلے مہینے میں تو نہیں آئیں گے نا, کیونکہ کیسی تو اسی ریڈنگ سے کنٹینیو کرے گی جہاں سے اس کا اینڈ ہوا تھا. تو مطلب ٹوٹل میں اس کو نقصان نہیں ہے, معمولی سا نقصان ہوگا. اب کھاتا پیتا آدمی تو نہیں چیک کرتا, جو ہوشیار ہے, کانشیس آدمی ہے, جو احتیاط کرتے ہیں وہ. جیسے میں نے لوگوں کو سمجھایا بھائی کہ اگر آپ کو اپنی ایوریج پتہ ہے بجلی گیس کی تو آپ کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا اور آپ پہ ظلم بھی نہیں ہوگا. جی میں نے اس کا پرفارما بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کو میں نے گروپوں میں دیا ہے. میرا ایک گروپ بھی ہے لیگل ٹولس, اچھا, تو واٹس ایپ کا آج سے نہیں 8 سال سے ہے, تو اس میں نے لنک بھیجے ہوئے, جس کو جو بھی مسئلہ ہے نا وہ مجھ سے پوچھ لے, تو میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں, تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ایک صاحب نے سولر سسٹم لگایا, نیٹ میٹرنگ لی, ٹھیک ہے, 1 مہینہ ان کا بل بہت کم آیا, اگلے مہینے پورا بل آ گیا. اچھا, تو بڑے پریشان تھے. تو میں نے اس کی ورکنگ کی تو اس کی 5-6 وجوہات نکلی, 5-6 وجوہات نکلی. ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے, ایک فیز کا 3 فیز کا انورٹر ایک فیز نہیں بھی ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, بس سنیں, اور نیوٹرل کے مطلب کئی وجوہات نکلی. تو یہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اب سمجھے کہ ہر چیز صحیح ہے لیکن کوئی فالٹ ہو گیا تو بھائی بجلی کہاں گئی؟ جب پلیٹیں لگی ہیں بجلی بن رہی ہے تو ظاہر ہے وہ روز ریڈنگ لکھتے نہیں تھے,
تو ہم تو ہمارے کہیں تو جا رہی ہے نا وہ الیکٹریسٹی. مطلب ہمارے کچھ معاملات کیسی سے لٹیگیشن کے بھی رہے ہیں پرانے زمانے میں. تو ہم نے گارمنٹ فیکٹری چلائی, ہم روز ڈیلی کرتے ہیں, بجلی کی بھی گیس کی بھی. اور یہ زیادہ ضروری ہے انڈسٹری کے لیے تو. ہاں انڈسٹری والے جو ہوشیار ہیں نا, جیسے ہمارے تھے بڑے انڈسٹری جی انڈسٹریز, وہ ڈیلی لکھتے تھے. ابھی بھی ایک ہیں ہمارے, وہ بھی ڈیلی لکھتے ہیں. جن کی جو کانشیس ہیں وہ ڈیلی لکھتے ہیں. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کنزمپشن پتہ ہوتی ہے اور آپ کا اسٹاف مس مینیج تو نہیں کر رہا. مطلب آپ کی پروڈکشن تو بڑھ نہیں رہی ہے لیکن بجلی کے یونٹ بڑھنے شروع ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ اسٹاف آپ کا مس یوز کر رہا ہے بجلی کی. ایسا ہی ہے, یا پھر پیچھے بلنگ میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, بلنگ میں پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ جو انڈسٹری والے ہوتے ہیں وہ تو ریڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جیسے ہماری انڈسٹری ہے, وہاں پہ بل آتی ہے تقریباً 25-30 ہزار یونٹ کی. ٹھیک ہے. تو وہ تو پریویس اور پریزنٹ ساری وہ سب خود ہی میں چیک کر رہا ہوں. پراپر ریکارڈڈ. نہیں, میں بھی چیک کرتا ہوں, ہمارے جو ٹیننٹ ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. صحیح ہے کہ بھائی کیا. تو انڈسٹری میں گھپلا نہیں ہوتا. یہ جو معاملات پیچیدہ اختیاری کرتے ہیں یہ ڈومیسٹک میں کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے جو سولر لگایا ہے وہ کتنے کلو واٹ کا لگایا ہے؟ پینلز اور انورٹر کتنے کلو واٹ کے ہیں, اور بیٹری کتنے کلو واٹ کی, اور آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں اس پہ جو چل رہی ہیں, اور کیا فوائد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں اس سے؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں میں بتاؤں, لوگوں کو نا یہ جو سولر والے رہنمائی کرتے ہیں نا, ان کی رہنمائی کا اسٹائل دوسرا ہے. یہ پوچھتے ہیں آپ نے کتنا فریج چلانا ہے, کتنا ٹی وی چلانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بجائے میں نے یہ پالیسی نکالی سولر لگانے سے پہلے کہ بھائی بجلی کی پروڈکشن اگر موسم اچھا بھی نہیں ہے تو 8-9 بجے شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی 8:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہمارے کتنے یونٹ بنتے ہیں, اس کو ہم نے دیکھ لیا, نوٹ کر لیا کہ یہ سولر پہ ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عموماً جب سولر ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اے سی تو نہیں چلتے. پھر انسان شام 5-5:30 بجے سولر جب ختم ہوا تو اس سے لے کے رات 10 یا 10:30 یا 11 بجے تک پھر بھی بجلی استعمال ہوگی, اور اس وقت تھوڑی زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے کیونکہ بتی پنکھے سب جلتے ہیں. تو اس وقت کتنے یونٹ ہوں گے؟ تو اس ڈیوریشن کے وہ جو ڈیوریشن تھی صبح والی وہ تو سولر پہ ڈال دی ہم نے, یہ والی جو تھی یہ لیتھیم بیٹری پہ ڈال دی. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے ایسے گھر بنایا. اب رات کے بعد اب آپ کو رات میں آپ کے جتنے یونٹ ہیں, اب یا تو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کیسی استعمال کرنے, یا آپ اس کو کاؤنٹ کر کے کہ رات کے کتنے بنے اتنی بیٹریاں اور لگا دیں. اور چونکہ شام کے ٹائم بجلی مہنگی بھی ہوتی ہے تو اس کو بیٹری سے استعمال کروانا بہت فائدے مند ہے. بیٹری کی بھی بہت ساری, اصل میں جو بھی آدمی صحیح ہوگا نا سروس پرووائڈر, وہ اپنے بندے کو ایجوکیٹ کر دے گا. اب جیسے ہم نے اچھا آپ نے یہ بات تو یہ ہو گئی کہ اس کی کیلکولیشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہوگا. جیسے وہ ایسے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ پورے سال کی آپ کی ایوریج نکال دی, جیسے 1500 یونٹ. اب 1500 یونٹ پہ وہ سسٹم پر ڈے نکال کے کریں گے, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس میں آگے پیچھے ہو جائے گا. آدمی کے پاس تھوڑا ریزرو بھی ہونا چاہیے. اب جیسے ہماری جو ضرورت تھی نا, ہمارے گھر کا لوڈ بنتا ہے 5 سے 6 کلو واٹ. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے صاحبزادے ماشاء اللہ انجینئر ہیں, انہوں نے کہا ابو آپ ایسا کریں 6 کلو واٹ کا نہ لگائیں, آپ 10 کلو واٹ کا لگائیں. صحیح ہے. تو اس وقت ہم نے اتنا غور نہیں کیا, ہم نے کہا چلو لگا دیتے ہیں, مستقبل میں کام آئے گا. لیکن اب میں نے دیکھا کہ سسٹم بڑا لگانے کے فائدے بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کی ایج زیادہ ہوگی. صحیح ہے. کیونکہ وہ انڈر میں استعمال چلے گا. دوسری یہ کہ اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی. تیسری یہ کہ اگر مسئلہ ابرآلود ہوگا, اور یعنی کہ انرجی کم پیدا ہوگی, اب آپ کی تو ڈیمانڈ کم ہے تو آپ کا رقبہ زیادہ ہے تو بجلی زیادہ پیدا ہوگی. فرض کریں آپ نے صفائی کرنے میں دیر ہو گئی, چوتھی بات, تو صفائی کرنے میں بھی اگر پلیٹیں گندی بھی ہو گئی تو بھی آپ کو اپنی نیڈ کی پروڈکشن مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہوتی ہے اندھی گولی آ کے گر گئی اوپر سے تو پلیٹ ڈیمیج ہو گئی. اب فرض کرو آپ کی 1-2-3-4 پلیٹ ڈیمیج بھی ہو گئی تو آپ نے اس کو ڈسمنٹل کر کے رکھ دیا تو بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. تو یعنی کہ میرے حساب سے 7-8 فائدے ہیں جو سسٹم اپنی ضرورت سے بڑا لگانے پہ ہے. 15 سے 20% آپ زیادہ لگائیں. 20% لگا. جس جنریٹر کا بھی اصول ہے 80% پہ چلاؤ. اب آپ نے 10 کلو واٹ کا انورٹر لیا یا 10 کلو واٹ پورا لوڈ ڈالیں گے تو شاید اس کی عمر کم ہوگی, لائف بھی کم ہوگی, اور پھر ظاہر پرابلمز بھی آئیں گی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ اس کو سولر میں. اور ایک اور اہم بات, یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو سسٹم ہم نے لگایا 15 لاکھ روپے کا, وہ آپ کو 8 لاکھ میں بھی مل جائے گا. تو اب آپ خود سمجھ لیں تو وہ کیسا سسٹم ہوگا. یہ وہی بات ہو گئی جو بقرعید آئی تھی تو ایک پروفیشنل کسائی ہیں اور ایک بس چھری لے کے آ گئے جی ہم بھی کسائی ہیں. تو جو پینل اڑ گئے جو لاہور میں, وہ کیوں اڑے؟ اب آپ خود ان کو, اب میں تو خیر ڈاکٹر ہوں لیکن میں نے یہ سب
سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے سسٹم دیکھ کے سمجھ لیا کہ پینل اڑنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کبھی پینل خالی پلیٹیں اڑتی ہیں, کبھی اسٹرکچر سمیت اڑ جاتا ہے, تو دونوں کی وجہ الگ الگ ہیں. اب لوگ جو ہے نا اسٹرکچر کو اہم نہیں سمجھتے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں انورٹر سے اہم اسٹرکچر ہے. اچھا, اس کے بارے میں اس کے بتائیں, دیکھیں آپ بات سمجھیں. پلیٹیں ہیں نا, پلیٹیں آپ کی خراب ہوئی تو آپ بدل سکتے ہیں, 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹ. انورٹر آپ کا خراب ہو گیا, وارنٹی میں ہے, کچھ مسئلہ ہو گیا تو آپ سیل کر کے دوسرا لے لو گے, لیکن اسٹرکچر جو ہے وہی رہے گا. آپ نے خراب لگایا تو اب پورا ہی آپ کو گاربیج کرنا پڑے گا, 0 میٹر سے چلنا پڑے گا. اب بات سمجھ رہے نا. اب لوگ اسٹرکچر میں نا, ابھی میں نے حساب لگایا, اچھا اسٹرکچر جو ہے نا, دیکھیں ہر جگہ گوگل مددگار ہے. بابا گوگل نا, پہلے ہم تو جب ڈاکٹر بنے تھے اس میں گوگل تھا ہی نہیں, تو میں نے ایک جگہ پوسٹ پڑھی کہ ہم نے 1990 میں ارشاد الزباد ہمارے گورنر صاحب ہیں نا, ان کے ساتھ کا ہوں میں. اس سال 2 بیچ تھے, وہ سینئر بیچ میں تھے, ہم جونیئر بیچ میں تھے. تو دیکھیں جو گوگل سے مدد بہت ضروری ہے. صحیح ہے. جو جس آدمی نے مجھے جو ریٹ بتائے, میں نے گوگل کو لکھے, اس میں لکھے اسٹینڈرڈ. یہ نہیں کہ خالی ریٹ بتا دو, تو ریٹ تو وہ کچی آبادی والی میں بتا دے گا. تو اسٹینڈرڈ لکھا تو اسٹینڈرڈ. اب جیسے مجھے بتائے آپ ایک آدمی نے کہ بھائی آپ کا 2,70,000 کا اسٹرکچر بنے گا, تو 21 پلیٹوں کا. تو میں نے گوگل میں پوچھا کہ بھائی اسٹینڈرڈ اسٹرکچر کیا ہے, تو انہوں نے بتایا 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ. تو ٹھیک ہے, 2 لاکھ سے قریب ہے. ہاں, تو میں نے یہ دیکھا 1 پلیٹ کا اسٹرکچر جو ہے نا 12 سے 14,000 روپے کا پڑے گا. اچھا اسٹرکچر, اچھا 12 سے نہ اڑنے والا. ہاں, اب آپ 8,000 میں بھی بنا دے گا, 6,000 بنا دے گا, وہ تو ظاہر ہے کوئی ضرورت نہیں. اور خاص طور پہ وہ علاقے جو شہری آبادی سے ہٹ کریں, کھلے علاقے, میدانی علاقے سے ملیک کا علاقہ, سرجانی کا علاقہ, یہاں کھلے علاقوں میں ہوا تیز چلتی ہے. صحیح ہے. تو وہ اڑا کر لے جاتی ہے. اور ایک اور بہت اہم بات کہ مجھے نہیں پتا اس میں سائنٹسٹ لوگ ریسرچ والے میرے اتفاق کریں گے. ہم نے اپنی پلیٹوں میں 4 انچ کا فاصلہ رکھا درمیان. ہاں, اپنے مشاہدے کے مطابق ڈھونڈ کے, مطلب 3 سال سے دیکھ کے. تو سارے انجینئروں نے بڑی مخالفت کی. آخر میں میں نے گوگل میں دیکھا, جب اسپیس کا نا, انہوں نے کہا 4 انچ اسپیس از دا بیسٹ, ورنہ 8 انچ 10 انچ جگہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ زیڈ کلیم لگا کے بالکل ٹائٹ کر دیں گے پلیٹ, اور فرض کرو رقبہ بڑھا ہے 100 پلیٹ 150 پلیٹ, اور اسٹرکچر میں کوئی کمزوری ہے, تو ہوا کا پریشر اٹھا دے گا اس کو. ایروڈائنامک ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ نے اسپیس زیادہ رکھے ہیں تو ہوا کا پریشر بن نہیں پائے گا. ایسا ہی. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے, میں جو لوگوں کو نہیں پتا, کہ پلیٹوں کی ٹکور بڑی پتلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے فیبریکیٹر نے اسکرو بہت اچھا لگایا, پھر میں نے ایک مووی دیکھی کہ وہ پلیٹ پھر بھی نکل گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اسٹرکچر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, اسکرو بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, پلیٹ کی کناری کمزور تھی, وہ پھٹ گئی. یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. 1.5 mm کا صرف وہ ہوتا ہے ایلومینیم. نہیں, ہاں, تو سنیں, اگر آپ نے ٹائٹینیم کا بھی اسکرو لگا دیا نا تو پلیٹ پھر بھی ہو جائے گی. اس کا علاج الگ سے کلپ ہے, جو چینج کی کلپ آتے ہیں نا, جو گارڈر کے ساتھ اس کو گریپ کر لیتے ہیں کناری کو, تو صحیح ہے, تو وہ لگائیں. مطلب دیکھیں, جو اضافی خرچے ہیں وہ آپ کے سولر کی انشورنس ہے. اچھا, ایسا ہی. ہاں, انشورنس ہے. بجائے کہ آپ انشورنس کمپنی کو دیں, آپ ادھر خرچہ کریں. ہاں, بس انشورنس کو دے سکتے ہیں. کوئی انشورنس تو تھیفٹ اور آگ کو کور کر سکتی ہے نا, لیکن اگر آپ کا اڑنے کو کور نہیں کرے, نہیں کر تو لے گی, لیکن پریمیم بڑھا دے گی. لیکن اڑنے کو دیکھو, آگ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تھیفٹ آپ کے اختیار میں کچھ حد تک ہے, لیکن اڑنا تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اسٹرکچر کو مضبوط بنائیں, اس میں پیسے نہ بچائیں. تو میرے حساب سے سب سے اہم چیز اسٹرکچر ہی ہے. پلیٹیں خراب ہو گئی, بدل سکتے ہیں. انورٹر خراب ہو گیا, دوسرا بدل دو, ریپلیسمنٹ لگی. اچھا, اسٹرکچر کمزور ہو گیا, خراب ہو گیا, اب اس کی ری اسٹارٹنگ کرواؤ, تو اس میں وہ بات نہیں ہوگی جو. تو 12 سے 14,000 روپے فی پلیٹ لگیں گے اس وقت, بس اچھے اسٹرکچر میں. باقی ہے کہ آپ سستا والا کام کرا لیں. میں نے ایسے بھی دیکھے جو لاہور میں اڑ گئے, وہ جو لالو کھیت میں ریک ملتے ہیں نا, ریک کی جو اینگل لگا ہوتے ہیں نا, اس پہ بنا دیے. یقیناً اڑنا ہے پھر اس میں. تو اس سے اچھا تو ہے کہ پلیٹ کو صرف چھت پہ رکھ دو. یہی کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ مطلب ایک اچھے اسٹینڈرڈ والے سولر سسٹم میں کیا فرق ہے. اور یہی نا کہ مطلب آپ اچھا سسٹم لگا رہے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی ہے, اور پھر وہ لانگ ٹرم بھی چلے گا, وہ آپ کو فائدہ دے گا. بجائے ہلکا آج آپ خرچہ کم کریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس سے زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. نہیں, مجھ سے تو پھر وہی ہوگا کہ آپ بالکل 30% دام میں لگائیں, ڈسپوزیبل لگائیں, 3 سال بعد پھینک دینا ہے, فائدہ نہیں ہے. آپ کا نہیں, یہ آپ کی ترجیح ہے کہ آپ کو ڈسپوزیبل چاہیے یا پرماننٹ چاہیے. تو ہم نے تو پیسے خرچ کیا, اور جو ہمارے جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کہا یار آپ نے تو بہت زیادہ اچھا بنا لیا. میں کہا بھائی میں نے اپنے اطمینان کا بنایا ہے, میرے پیسے جو خرچ ہوئے ہیں اضافی, وہ میرے اطمینان کے ہیں کہ میرا سسٹم مضبوط پائیدار ہو. ٹھیک ہے, آگے اللہ کی مرضی.
چلیں انشاءاللہ آپ اس کے لانگ ٹرم فوائد سے مفید فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ. چلیں سولر کے بارے میں تو کافی بات ہو گئی. آپ کا MBBS کے بارے میں آپ نے کیا, اس کے بعد آپ شفٹ ٹو انڈسٹری میں, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسا شفٹ رہا اور پھر انڈسٹری میں کیا ایکسپیرینس رہا, کیا 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 آپ لوگ. آئی تھنک امریکہ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے, اس کے بارے میں بتائیں ذرا, نہیں پیچھے سے بتائیں. MBBS ڈاؤ سے. نہیں, میں نے 1990 میں 90 میں MBBS کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, 89 میں MBBS کیا تھا, 90 میں ہاؤس جاب کی تھی. تو ہماری پوری کلاس ہے ماشاء اللہ, تو بہت بڑی کلاس ہے, سب دوست رابطے میں ہوں. تو اس کے بعد پھر ہمارا فیملی بزنس تھا ایکسپورٹ کا, گارمنٹ کا, یعنی کہ فیبرک سائڈ سے تھے ہمارے والد. ٹیکسٹائلس. تو ان کو میری ضرورت تھی, تو انہوں نے کہا ہمارا بزنس بڑا ہے, سنبھالنا مشکل ہے. تو میرے بڑے بھائی بھی تھے تو وہ بھی ہوتے تھے, ایک اور بھی بھائی بھی تھے وہ بھی تھے, ایک چھوٹا بھائی تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اب یہ بزنس جوائن کرو, چلو پڑھنے کے لیے تو عمر پڑی ہے. وہ بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن جب آدمی ایک دفعہ پیسے کمانے لگ جاتا ہے نا, پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہے کہ کیا ہوا. تو پھر ہم لگ گئے, تو اللہ کا شکر ہے. تو 91 سے لے کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دھماکہ تک کب ہوا تھا دھماکہ میں 2001 میں آتا نا, اس وقت تک, اس سے 2 سال پہلے تک کاروبار بڑا بوم کر رہا تھا. اچھا. تو یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ تھا, اس کی تو کانسپریسی تھیوریز بہت ہیں نا, لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری کمپنی تو بہت بڑی نہیں تھی نا, 2 ملین 2.5 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی ہماری. تو میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بزنس از گوئنگ ڈاؤن. اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے ڈاؤن ہو رہا تھا, اس سے پہلے ہی. تو آپ سن یہ جو دھماکہ ہے, اگر آپ جو تھیوریز ہیں نا اس کو چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ حقائق پہ غور کریں تو بزنس ورلڈ ریسیشن اس سے 2 سال پہلے تھا, آنا شروع ہو گیا تھا. تو میں بھی یہ اس کا ایک چین ہوں کہ بھائی یہ دھماکہ, ابھی تو یہ پروف نہیں ہوا نا کہ بھائی تھا. ابھی تو وہاں امریکہ میں سوال اٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی WTC 3 جو پیچھے والی وہ کیوں گر گئی, اس میں تو کوئی جہاز نہیں ٹکرایا تھا. چلو وہ جواب دیں, چاند پہ پہنچے نہیں پہنچے سب الگ بات ہے, لیکن بہرحال میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ بزنس اس سے 2 سال پہلے سے ڈاؤن ہو رہا تھا. اچھا, یہ ایک بڑھیا ہے. تو اس کے بعد جب دھماکے کے بعد پھر ہمارا بھی بزنس ڈاؤن ہو گیا. تو ہم نے, ہماری تو ورلڈ زیادہ ایکسپورٹ امریکہ میں تھی, اور بھی جو ایجپٹ کینیڈا یہ تھی, لیکن پھر ہم نے ڈائیورٹ ہو کے بنگلہ دیش کی مارکیٹ پکڑ لی. اچھا. ایکسپورٹ کی, کیونکہ بنگلہ دیش گورنمنٹ سے بڑی انڈسٹری تھی. تو بہرحال پھر بھی ہم نے پھر کپڑے سے شفٹ ہو کے ہم نے گارمنٹ فیکٹری لگا دی. پھر ہم نے 10 سال بچے رہے, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بھائی معاملہ صحیح نہیں ہے, مطلب آؤٹ پٹ رزلٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو پھر میں نے سب تقریباً 2010 میں, ابھی تو اتنے لوگ ابھی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں واپس کیوں نہیں؟ ہم تھے اسمال سائز ایکسپورٹر. جی, ہم تھے اسمال سائز ایکسپورٹر. ٹھیک ہے. 2-3 ملین ڈالر کے اندر والے. صحیح ہے. اس وقت جو ہے نا بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں, اور ان کی وہ کمپٹیشن اس لیے کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے اوورسیز آفس کھولے ہوئے اپنے. زبردست. تو وہ خود ہی امپورٹ کرتے ہیں, خود ہی اپنا کلائنٹ بیچتے ہیں. اور ہم جو ڈپینڈنٹ تھے, ہم گھر سے باہر پکڑتے تھے ای میل سے, اور بائنگ ہاؤسوں پہ تھے. تو بائنگ ہاؤسوں میں بھی اچھے برے تجربات ہر قسم کے. تو ایک تو مطلب آپ سمجھے نا, جب درمیان کے آدمی نکل جاتے ہیں, تو جب بائر اور پرچیزر بڑے بڑے ڈائریکٹ ہوتے ہیں, تو درمیان کے آدمی کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر جگہ ایسے ہی ہے. تو ہم جو چھوٹے والے تھے نا, 2-3 ملین ڈالر والے, یہ سب چھوٹے سب نکل گئے, بلکہ اور بھی بڑے, یعنی کہ 20-25 ملین ڈالر والے بھی نکل گئے. اب اور بہت جن کی اربوں کی خربوں کی ایکسپورٹ ہے نا, اور ان کے اوورسیز آفیسز ہیں, اب ان کا چل رہا ہے کام. ہاں, ابھی تو ماشاء اللہ ایکسپورٹ تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کے بعد اب پھر آپ نارمل پھر انڈسٹری لائن سے نکل گئے؟ ہم انڈسٹری سے نکل گئے. پھر میں نے دیکھا بھائی ٹھیک ہے, تو جو ہماری تو اپنے یعنی ایسیٹس تھے نا, ہمارے اپنے فیکٹری تھی, اپنے آفس تھا, تو میں نے وہ سب رینٹ آؤٹ کر دی. میں نے کہا جاتی کہ کیونکہ کراچی میں نا ایک اکیلے آدمی کا بزنس کرنا اور مینجمنٹ کرنا لوگوں سے ایک مشکل کام ہو گیا ہے. مثلا آپ کے پاس 5-6 بھائی ہونے چاہیے, یا 5-6 بیٹے ہوں, تکڑے ہوں, طاقتور ہوں, مطلب جو میل پریکٹس ڈس آنیسٹ لوگوں کو مینیج کر سکیں. تو اتنی محنت کون کرے؟ میں نے کہا چلو سائٹ پکڑو اپنا, ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب یہ کہ اب سماجی کام کرتے رہتا ہوں. گروپ بنایا ہوا ہے, جو آ گیا, جیسے ابھی سولر والے آئے تھے, تو ان کا ایک بچہ تھا, اس کی آنکھ ایک آدھی آنکھ بنتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹوسس. یعنی میں نے پوچھا کب سے, کہنا پیدائشی کانجنیٹل ٹوسس. تو اس کا علاج ہے, آپریٹیو سرجری ہے. تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر ذکی, وہ POP ہاسپٹل میں آتے ہیں, میں نے اس کو وہاں بھیج دیا. میں کہا تو میرا نام لے کے جا, میں نے ان کو میسیج بھی کر دیا, تو وہ اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ جس کی میں فی سبیل اللہ خدمت کر سکتا ہوں, اس کا کام کروا دوں. ہاں, اس کو محنت تو اس کو کرنی پڑے گی نا. میں تو فائنینشیل سپورٹ کر سکتا ہوں, اور باقی تو اس کو خود ہی کرنا ہے, بھاگا دوڑی لائن میں لگنا.
آپ نے گروپس بنائے ہوئے ماشاء اللہ کافی سارے، جو کہ میرے خیال سے اسلامک بھی ہیں، کچھ لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں اور وہ کیسے آپ اس میں آئے. اور نہیں، بیسیکلی میرا شوق ہے تبلیغ. اچھا میرے دوست مجھے کہتے ہیں اسلامیات کا ٹیچر. اچھا تو کوئی بات نہیں، ہم اس پہ راضی ہے. تو صحیح ہے. تو تبلیغی جو میرے گروپ جو تبلیغی ہے نا، اس میں اس کا ایڈمن میں اکیلا ہی ہوں. میں نے 1-2 ایڈمن آرڈر دیے ہیں کہ جب میری زندگی پوری ہو جائے تو گروپ بند نہ ہو جائے، کوئی اس کو چلا دے. ٹھیک ہے. باقی میں نے ایک جنرل گپ شپ والے بھی گروپ ہے. ایک گروپ میں نے بنایا ہے لیگل ٹولس کا. اس میں یہ کہ یہ سارے کیسز جو ہے نا، جیسے ہمارے ایک دوست آغا خان میں ہوتے تھے، ان کو کسی نے 5 لاکھ کا بل بھیج دیا. ان کا بل آتا تھا 1500 کا، ان کو بھیجا 5 لاکھ کا. وہ پروفیسر لیول کے آدمی ہیں، لیکن بہرحال اس کی ہم نے مینجمنٹ کری، کافی کم میں بات ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی. تو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تو واپس کر لو بل کو. ٹھیک ہے. تو مطلب اس گروپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. اب جیسے گیس کا ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ، بل بہت آ رہا ہے، 3 منزلہ بلڈنگ ہے. کسی کا رول ہے کہ ہر منزل کا 1 میٹر ہوگا اور 1 میٹر سروسز کا ہوگا. اب اگر کسی کا گراؤنڈ +2 ہے تو 3 میٹر یہ ہوگا، ایک سروسز کا ہو گیا. لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سب لوگوں نے 1 ہی میٹر پہ اپنا لوڈ ڈالا ہوا ہے، تو ان کا ٹیرف کہاں پہنچا ہوا ہے. آپ بات سمجھ نا. اور دوسری بات سنگل فیز میں بھی یہ مسئلہ ہے. تو لوگوں کو سنگل فیز ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن پریفر کرنا چاہیے 3 فیز. اس لیے کہ کراچی میں تو فیز جانا ہے کامن بات ہے. اب فیز چلا گیا، اب کیا کریں گے، بیٹھے ہوئے فالتو. ایک زمانے میں ہمارے کرایہ دار تھے تو ان کو بڑی شکایت تھی. میں نے کہا اچھا میں حل نکالتا ہوں. پھر میں نے اپنے میٹر سے لائن بنا کے سیکٹر لگا کے ان کو لائن دے دی. بڑے خوش تھے. 1 میٹر بھی لگا دی. میں نے کہا بھائی آپ کا جو بھی جب بھی فیز جائے آپ اس کو مینیج کریں. ٹھیک ہے. مطلب اکاؤنٹس ہمیشہ پراپر ہونے چاہیے. کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے ہوگا ہم بیٹھے، یہ سب کافی ہے. پاکستان میں بولنے والے کرنے والے نہیں ہیں. جو چیزیں ڈاکومنٹیشن میٹر لگاؤ. اب آپ کسی کو بجلی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میری لائٹ بہت جاتی ہے تو بجلی دیں تو ایک سب میٹر بھی لگا دیں. آپ نے کتنی بجلی دی ریکارڈ تو ہے نا. جی میرا تو وہ کہے گا جی میرا تو ایک پنکھا چل رہا ہے، یہ آپ کو گیا تھا آپ نے تو بہت لمبی بجلی استعمال کر دی. دیکھو نا آپ کا جو ایوریج بھی ہے. کسی کو لائن دینے کا فارمولہ کیا ہے، کسی کی لائن کٹ گئی، صحیح ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے لائن دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے لائن دے دیتا ہوں. اب میری ایوریج جتنی آ رہی ہے، فرض کرو میری ایوریج 1000 یونٹ کی آ رہی ہے. اب میری ایوریج سے جو زیادہ آئی وہ تو اسی کی بھی نا. ایسا ہی ہے. تو جب بحث پڑے گی تو بحث کرنا بیکار ہے. جب لائن دینی ہے اسی وقت آپ ایک میٹر سب میٹر لگا دیں. 1500 روپے کا سب میٹر ملتا ہے. ہاں وہ تو اتنا ایکسپینسو نہیں ہے سنگل فیس. ویسے نا مطلب کراچی میں معاملات ایسے ہیں. میرے پاس ایک مفتی طارق، کیا نام ہے، مفتی طارق ہے نا، مفتی طارق صاحب، ان کا ایک کلپ ہے بڑا اچھا. کراچی کے معاملات میں نے کہا کہ بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور معاملات میں کیسے ہیں. دیکھیں نا معاملات نہیں، دیکھیں معاملات الگ چیز ہے، عبادات الگ چیز ہے، ہولی الگ چیز ہے. صحیح ہے. آدمی وہی اچھا ہے جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے. باقی ٹھیک ہے. آدمی اگر معاملات سے حدیث کے مطابق انسان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، مسجد جانے سے نہیں پہچانا جاتا، طلبہ سے نہیں پہچانا جاتا. جس کے ساتھ معاملات ہوں تو معاملات اچھی ہوں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا. تو یہ ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کو ان کو کوئی لائف لیسن یا کوئی ایک بتانا چاہیں گے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے؟ دیکھو ہماری بات سنیں، ایک موٹی سی حدیث یہ ہے کہ دنیا مومن کی، کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایسا ہی ہے. اب جتنا بڑا کافر ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو جتنا بڑا کافر ہے اس کے لیے اتنی بڑی جنت ہے، اور جتنا بڑا مومن ہے ایمان والا اس کے لیے اتنی سخت قید ہے. ایسا ہی. موت کیا ہے؟ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. کوئی بغیر مرے اللہ سے مل سکتا ہے؟ نہیں ایسا. ٹھیک ہے. تو بس دنیا مزہ الآخرت ہے. دنیا کہتی ہے دنیا میں کھائیں پئیں کھیلیں انجوائے کریں. اب جیسے ٹی وی ہے، موبائل فون ہے، موبائل فون میں آپ چاہیں تو ڈاکٹر اسرار بھی مفتی قدیر بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھیے فلمیں بھی چل رہی ہیں، فون بھی چل رہا ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے نا، کیا یہ کر رہے ہیں. بھائی غلطی سے ہو گئی، غلطی سے مسٹیک، اپارچونیٹی ملی ہوئی نا آپ کو. تو وہی بات ہے کہ خیر و شر اللہ نے دونوں پیدا کیے، آپ نے کس کو قبول کیا. ایسا ہی ہے. بس اتنا زیادہ زندگی کا دنیا مضبوط ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو گھر نیکی کرے تو کیوں ڈرے، کر کے کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے کھائے. بندہ یہاں سے گھر سے اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا اور چاہ رہا ہے میں مدینے میں مروں، مدینے میں فوت ہو جاؤں. یہ ممکن ہے؟ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. ہر چیز نہیں، کھائے پیے رزق ٹھیک ہے. دولت کوئی بری چیز تھوڑی ہے، لیکن دولت حلال ذریعے سے کمائی گئی ہو اور کیا ہے اس کی زکوٰۃ پوری دی گئی ہو.
اور دولت میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی حقات. نہیں 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 زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہے. غریب رشتہ داروں کے جو آپ کے مستحق ہیں, جو مطلب آپ کے پاس دولت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. وہ ایک قرآن میں ایک آیت ہے نا, قل العفو, اللہ کی راہ میں کیا دے, قل العفو, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو, جتنا بھی ہو, ہاں جتنا بھی ہو, چاہے جتنا بھی ہو, ہاں جتنا بھی ہو بس. اب آپ کے دروازے پہ کوئی آیا, سائل آیا, آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو بھگا دیا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دروازے سے سائل کو کبھی بھی نہیں بھگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے, انہوں نے کہا یار لوگ مانگتے ہیں لیکن وہ استحقاق نہیں رکھتے, دے آر ناٹ ڈیزرونگ بٹ دے آر آسکنگ. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تو اس کو دے دے تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو استحقاق رکھتا ہے اور جس کا تو نہیں رکھتا ہے. تو مطلب آپ اللہ کی صفت اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو اور نوازے گا. بے شک. ٹھیک ہے. ایک بڑا مسٹیریس سا سبجیکٹ ہے, اس پہ ضرور میں آپ سے سوال کروں گا. بہت سارے لوگ جو غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, کچھ بولتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جو ہے نا جادو ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, اس میں سارا جادو کا ہی تذکرہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں جو جادو سکھاتے تھے کہ میاں بیوی کو الگ کریں. پرانے زمانے میں یہ تھا, جادوگری یہ چلتی تھی کہ کسی کی بیوی عورت پسند آ گئی, اس کی بیوی, اچھا اس کو طلاق کرو اور میں شادی کر لوں گا. اچھا. تو سارا قصہ اس میں ہے. مجھے کچھ سال پہلے ایک صاحب ملے, ایک وہ تھے بوری لوگ ہوتے نا, اچھا بزرگ تھے, 90 سال کے. میرے سے بات چیت ہے, سلام کرا میں, وہ تصویریں بناتے ہیں. تو میرے سے بات چیت ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے جن کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اچھا, جن تو ہوتا ہی نہیں. میں کہا اچھا, اگر جن نہیں ہوتا ہے تو قرآن میں سورہ جن کیوں ہے؟ اب ایک دم بیچارے ہکا بکا رہ گئے, کیونکہ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی بات تو ماننے کی. جن بیٹا یہ سب جس چیز کا قرآن سے ثبوت یا حدیث سے ثبوت ہے وہ ڈینائیبل نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اس کو ڈینائی کرنا بیوقوفی اور حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جادو تعویذ سب کچھ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں جو آدمی اپنے بدعملی سے اللہ کی پکڑ میں ہے یا نیک ہے قدرتی پکڑ میں, سب کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے. دیکھو جادو حلال کھانے والے پہ, نماز پڑھنے والے پہ اور باجماعت نماز پڑھنے والے پہ اثر ویسے کچھ کرے گا نہیں, یہ کچھ کرے گا ہی نہیں. بڑی امپورٹنٹ, تھوڑی تکلیف اس کو آ سکتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بگڑے گا اس کا. نمازوں کی پابندی مسجد میں, دیکھو پرانے زمانے میں بادشاہ کیا 3 نمازیں جو جماعت سے نہیں پڑھتا نا وہ حدیث میں فاسق ہے. فاسق کا مطلب گناہ گار. 3 نماز جماعت سے پڑھو. تو آپ دیکھو پرانے زمانے میں بادشاہ, بہت سے لوگ شاید میری باتیں پسند نہ کریں, پرانے زمانے میں بادشاہ کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی اگر 3 نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتا. تو ہر بادشاہ نے آپ نے دیکھنا اپنے محل کے سامنے مسجد بناتا تھا, تو محل سے نکلا مسجد بنا دیا. تو اب اس کی اب 5 بڑے بادشاہ تو بڑے بڑے نیک بھی ہوتے تھے, تو 3 نمازیں نہ پڑھنے سے فاسق ہے. اور جو شخص نماز جماعت سے پڑھے گا اور رزق حلال ہوگا اور کسی کا گناہ کبیرہ میں نہ ہو, اس پہ کبھی جادو اثر نہیں کرے گا. گناہ کبیرہ کرنے والے پہ بڑی تیز جادو اثر کرتا ہے. کرنٹ 11,000 وولٹ سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے. یہ میری پوری زندگی کا مشاہدہ ہے. نماز نہ پڑھتا, نماز حلال رزق, نماز گناہ حلال رزق, نماز جماعت جتنی ہو جائے 1 2 3, اور یہ نہیں جماعت چھوڑ فرض نماز چھوڑ دی. یہ دیکھو نا, میں ایک بات کہتا ہوں, ایک حدیث تھی حضرت عثمان فاروق, حضرت عثمان غنی سے نے فرمایا کہ جس نے نماز کو ضروری سمجھا وہ جنت میں جائے گا. اور میں کہتا ہوں نماز جنت میں جانے کا ایڈمٹ کارڈ ہے. بے شک. اب ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں ملا تو امتحان میں کیا جانا. ایسا ہی ہے. تو پہلے ڈیزرو کرو, ایڈمٹ کارڈ تو حاصل کرو نا. یہ بیسک ایلیجبلٹی. ہاں, نماز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو آپ کچھ بھی کریں, کتنے بھی نیک بن جائیں نماز کے بغیر. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, وفات کا وصال کا وقت تھا, تو آپ جیسے جا رہے تھے کہ 2 صحابہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں یوں رگڑتے ہوئے جا رہے تھے, لیکن پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. اور آخر میں کہا کہ آخری وقت میں یہ بھی ارشاد فرمایا نمازوں کی اور اپنے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا. تو نماز کسی کو معاف نہیں ہوئی, نبی کو نہیں معاف ہوئی, تو ہمارے کو کہاں سے معاف ہو گئی؟ آج کل یہ کہ پڑھ لیں گے یار, ابھی تو عمر پڑی ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں, ایک نماز کا قضا کرنے کا فدیہ بنتا ہے ایک فطر کے برابر. تو ایک نماز بنی 200 روپے کی, اور وطر ایک تیسری نماز ہے, 5 نماز ہے, تو ایک دن کی کتنے بن گئے؟ 1200 روپے. تو آپ تو ماشاء اللہ حساب کرنے باہر ہیں, تو 6 دونی 1200, تو ایک مہینے کے کتنے بن گئے؟ 12 تیاں 36,000 روپے. 36,000. ایک مہینے کا اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے یہ 36,000 روپے اپنے بچا دیے.
تو 1 سال کے کتنے بنے؟ اب ذرا حساب لگاؤ موٹا، 4.5-5 لاکھ بنیں گے. ایسا ہی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ شرعی مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ سمجھنا، ان کو سمجھاؤ ان پر ٹائم نہیں ہے. فیس بک میں 2 گھنٹے لگے. اب سنو، ایک آدمی نے اگر 20 سال 30 سال نماز نہیں پڑھی اور آخر میں اس کو عقل آ گئی، اب بڑے مسائل ہیں، اب اس کو نماز پڑھے گا بھی، ادا بھی کرے گا، قضا بھی کرے گا. قضا میں خالی فرض نماز پڑھی جاتی ہے اور وتر. اچھا، اور اس کے بعد اس کو کفارہ دینا پڑے گا اپنی نمازوں کا. 5 لاکھ بنے 10 لاکھ بنے، وہ بھی دینا پڑے. وہ بھی دینا پڑے گا. اب دوسری ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر فرض کرو وہ تھینک یو وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کی وفات میں اس کی جو ترکہ بنا ہے نا، ترکے میں سے اس کے وارث 33% دے سکتے ہیں. اچھا، یہ اس چیز میں وہ ہاں. باقی پھر انہوں کو خود دینا پڑے گا. نہیں، دینا ہی نہیں پڑے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی ملاقات کرے، خود ہی اپنے معاملات سمجھے. اب فرض کرو میرے ذمے 50 لاکھ روپے کی آ گئی نمازیں، میں مرنے والا ہوں، میں نے اور میرا ترکہ ہی 80 لاکھ کا ہے، تو میرا ترکے میں سے اگر 33% نکالو تو وہ تو بنے گا ہی نہیں تھا. تو باقی اوپر جا کے تو اللہ معاف کر دے سب، یا آپ کا حساب کتاب ہو، یا آپ غیر نمازیوں میں گنے جاؤ تو وہ الگ بات ہے. تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ در حقیقت اپنے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے پیسے بھی بچا رہا ہے، اور آخرت میں اس وعید سے بچ رہا ہے کہ تم نمازی نہیں تھے، تم نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں. بڑی بات سمجھے نا. تو ٹھیک ہے. تو اب جو بہت سے لوگ، اگر کسی کو احساس ہو گیا تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے، اور اگر عمر زیادہ ہے تو فدیہ بھی دینا شروع کر دے، اس کا کفارہ بھی دینا شروع کر دے. اس لیے کہ اگر موت آ گئی تب پھر تو معاملہ اللہ کے پاس ہے نا، کہ اللہ بخش دے. اللہ رحیم ہے کہ بھائی یہ اس نے نیت کر کے قضا نمازیں شروع تو کر دی تھی نا. دیکھو، دنیا کے کام جو بنتے ہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، دنیا کے کام جو بنتے ہیں نا وہ نماز سے ہی بنتے ہیں. یہ ہمارے بچے سے پوچھنا کہ جب اس کا داخلہ NID میں پھنسا تھا تو نماز سے کیسے بنا تھا، وہ پوری داستان سنائے گا آپ کو. اچھا. ہاں، بس خالی نماز سے. اور نفلی نمازیں جو ہے نا، یہاں لوگوں میں ایک رجحان آ گیا ہے سعودی عرب کو دیکھ کے کہ ایک فرض پڑھو نکل جاؤ. یہ سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نبی سے شفاعت چاہیے. اچھا، مہمان کے گھر جاتے ہیں تو کیک لے کے جاتے ہیں، نبی کے پاس شفاعت دینے جائیں گے اور خالی آ جائیں گے. سنتیں نہیں ہوں گی. بات عقل میں آ رہی ہے. ایسا ہی. کبھی ایمرجنسی ہے تو آپ نے فرض پڑھی، سنت چھوڑ دی، بعد میں اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے. لیکن عادتاً سنت، دیکھو جو عادتاً سنتیں نہیں پڑھتا نا، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرض بھی نہیں چھوڑ دیتا ہے. صحیح. اور جو نفل نماز ہوتی ہے نا، یہ آپ کو کوئی عالم بتائیں گے، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ سب نفل نمازوں سے بنتے ہیں، اور نماز میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ نفل نماز سے معاف ہوتی ہیں. پروٹیکٹ کرتی ہے. ہاں، اور آخرت میں جب کمی ہوگی نا کہ بھائی فرائض کے بعد نکالو کچھ، تو فرشتے اللہ کے حکم سے ڈھونڈ کے ہاں اس کی نفلیں بہت ہیں، پھر نفلیں بھی گنتی میں آئیں گی. تو دنیا تو عبادت کی جگہ. وہی بات ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے. امتحان گاہ ہے، آرام گاہ آخرت ہے. ایسا ہی ہے. اب ٹھیک ہے، ابھی لوگوں کو ایک ہوتی ہے، یہ بات آپ بھلے رکھ لینا یا کاٹ لینا، ایک ہوتی ہے ٹروتھ اسپیکنگ ڈرگ. میرے خیال میں اس کا نام تھا اسکوپولامائن. اچھا. امریکہ میں اگر کرمنلس کو لگاتے ہیں نا تو پہلے کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں. اچھا. امریکہ میں مار پیٹ نہیں کرتے، صحیح. ایویڈینس، ڈاکومنٹری، مووی کلپ، یا پھر وہ ٹروتھ اسپیکنگ ڈرگ وہ لگاتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو، سیاستدانوں کو، بڑے بڑے فنکاروں کو، سب کو لگاؤ اور آخرت کے سوال پوچھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا یقین کتنا ہے. یقین وہی ہوگا نا جو دل کے اندر ہوگا، جو دل کے اندر. بھائی ختم. تو دیکھیں جھوٹ جو ہوتا ہے نا، آدمی کانشیس بولتا ہے. جیسے آپ نے ناشتہ کیا ہے، آپ نے ناشتے میں پاپے کھائے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا آپ نے ناشتہ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا پاپے کھائے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا جی میں نے انڈے پراٹھے کھائے ہیں. تو سچ تو آیا تھا نا، لیکن آپ نے اس کو کانشیس لیول پہ دبا دیا. صحیح ہے. تو اس طرح جب پوچھا جاتا ہے تو سچ آتا ہے. تو یہ 2 کیفیات 2 وقت پہ ہوتی ہیں. جب انسان کا کسی کو جنرل انیستھیزیا یہ دیا اور وہ بے ہوش ہوا، اور بے ہوش ہونے کے بعد اب جب وہ ریکوری میں آ رہا ہوگا نا، اس میں وہ سچ بولے گا. اچھا. کیونکہ اس کا یہ کانشیس کنٹرول ختم ہے. یا پھر آپ اس کو پولامائن دوا لگائیں، یہ بھی کنٹرول ختم کر دے گی. ڈرگ ایک. ٹھیک ہے میرا تو یہ مسئلہ ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور انشاءاللہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، اور امید ہے میں ایک بات کہوں گا لوگوں سے کہ اگر وہ چاہیں، ان کی دلچسپی ہو یہ سب سیکھنے کے لیے، تو میرا گروپ ہے، وہ اس گروپ کو جوائن کر لیں. بالکل، اس کا لنک ہم لوگ اس میں، اور لوگوں کو جو بھی مسئلہ آتا ہے نا، ایک آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اس کی اجازت سے، کنسنٹ سے اس مسئلے کو، اس کا نام ہٹا کے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سیکھنے کو مل جائے. یہ بہت اچھا.
اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے میرا آپ سے کہ لوگ کے الیکٹرک کی جو آئی بی سیز ہیں اس میں جاتے ہیں وہ اکثر رش لگا ہوتا ہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, تو اس کے بارے میں کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ لوگ کیسے اپنے مسائل کے الیکٹرک کے حل کریں. دیکھیں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے نا, ان کو اپنی تکلیف دکھ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ میرٹ پہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتی کہ یہ ہم میرٹ پہ ہماری تکلیف سے, یعنی اس تکلیف کے ہم حقدار ہیں یا یہ تکلیف کے حقدار نہیں ہیں اور اٹ از ریپلیسیبل ریموویبل, تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا, تو وہ سیدھے آئی بی سی جاتے ہیں. تو آئی بی سی جانے سے ان کے پاس رش بہت ہوتا ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹہلاؤ, ٹکٹ دے دو, کل آنا ٹکٹ, پرسوں آنا, یہ آنا, تو وہ آدمی پھر نئی ڈیٹ آ گئی, وہ آ گئی, تو اب وہ جائیں ٹکٹ لے کے ایک دفعہ آ جائیں. مسئلہ ایک دفعہ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ پہلے اپنے مسئلے کی معلومات دیں کسی کنسلٹنٹ سے, مجھ سے لے لیں, کسی اور بھی کنسلٹنٹ جو ٹھیکیدار کا کنسلٹنٹ ان کو پتہ ہوتا ہے, جو مخلص ہوتے ہیں. ویسے اس لائن میں مخلص آدمی کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ اپنی گھر سے نا اپنے سسٹم بنا کے سارا ریکارڈ سامنے رکھ کے کہ الیکٹرک میں 118 پہ فون کریں, ٹھیک ہے, اور انہیں بتا دیں کہ بھائی آپ کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے, میرے پاس بھی ریکارڈ ہوتی ہے. آج کل ہر فون میں ریکارڈنگ ہے, اور پاکستان میں کورٹ رولنگ دے چکی ہے, لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں, تو ریکارڈنگ از ناٹ ان آفیشیل, ٹھیک ہے. اب آپ ان سے بات کریں, ان سے سمجھیں اور آپ ان کو تکلیف بتائیں, اور کوشش کریں کہ کنزیومر سروس مینول میں سے آپ پڑھ لیں کہ آپ کا اس کا علاج کیا ہے. جیسے ابھی میرا کزن آیا, اس کا یونٹ آ گیا 201. صحیح ہے. تو اس نے مجھے دکھایا کہ یار یہ تو یہاں پہ دیکھو ہماری ریڈنگ کبھی 11 کو ہو رہی ہے, 12 کو ہو رہی ہے, 14 کو ہو رہی ہے, 15 کو ہو رہی ہے. میں کہا اچھا, تو ہم نے اس کو سارے بل لائے, تو ہم نے سارے بل دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ چلو کے سی میں بات کرتے ہیں. تو کے سی میں ہم نے بات کری. میں نے ان سے پہلے ہی پوچھا کہ بھائی آپ کا سائیکل ڈے کیا ہے؟ انہوں نے کہا 11 تاریخ ہے. تو انہوں نے کہا 12, 13, 14, 15 سب میں ریڈنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یہ تو اصول کے خلاف ہے. کنزیومر سروس میں نے کہا ریڈنگ ڈے از فکس, سائیکل ڈے از فکس. تو ہم نے کہا اچھا اب ان کا کیس دیکھا, تو ان کے کیس میں یہ تھا کہ ان کی ریڈنگ ڈفرینٹ ڈیز پہ ہوئی تھی, لیکن جو مسئلہ تھا نا وہ مسئلہ جینون نہیں تھا. یعنی کہ ان کی جو اس مہینے ریڈنگ ہوئی تھی 15 اپریل کو, تو پچھلی بھی 15 کو ہوئی تھی. صحیح ہے. تو ان کا ایک یونٹ زیادہ بنا تھا, تو وہ ڈیزرونگ نہیں تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے سر کی میں بات کر لیتا ہوں, لیکن میں ان کو بتا دیا کہ آپ کو کچھ بنے گا نہیں, کیونکہ اگر آپ کی ریڈنگ پچھلے مہینے کی 14 کو ہوئی ہوتی تو یہ 14 ایک دن بچتا, تو ایک دن کا جو آپ کے جو بھی یونٹ چڑھے تھے. تو میں نے کسی میں بات کی تو ساری بات انہوں نے کی, میں نے 40 منٹ کی بات کی. انہوں نے مجھے بڑا ہولڈ کرایا. میں نے کہا میں صبر سے پنکھے میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے مجھے یہ سمجھایا. میں نے کہا نا کیسی کچھ باتیں مانتی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں سر, اگر 30 کی جگہ 32 یا 35 دن کی ہوگی تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے ایوریج لگا کے 30 سے زیادہ دے دیں گے. تو بہرحال ان کا کچھ بنا نہیں, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل رائٹ بنتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان پہ ظلم کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو بغیر نالج اور انفارمیشن کے پتہ نہیں چلے گا. تو آئی بی سی میں کھڑا ہو کے تو کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. تو یہ تو آپ کو کہیں سے معلوم کرنا ہے, یا آپ گوگل سے نکالیں, یا کنزیومر سروس مینول سے پڑھیں, یا کسی سے مجھ سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں جو آپ کے علاقے میں کے سی کا مخلص بندہ ہو. آپ کو اپنا رائٹ پتہ چلے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ زیادتی سمجھ رہے ہیں وہ زیادتی نہیں ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں غلط ہیں اور کہاں وہ غلط ہے. کہاں مطلب آپ کا رائٹ بن رہا ہے. جب میرا کزن آیا تھا, اس کا رائٹ نہیں بن رہا تھا. میں کہا دیکھو تمہارا رائٹ بن نہیں رہا ہے, تم بول رہے ہو میں بات کر لیتا ہوں, لیکن میں بات کر دی مجھے معلوم تھا کچھ رائٹ نہیں بنے گا. کیونکہ میں نے کہا تمہارا اب یہ تو تم نظر رکھتے 199 سے اوپر. انہوں نے تو یہ عقل مندی کا دانش مندانہ فیصلہ کیا بنایا ہوا ہے کہ 200 سے ایک یونٹ اوپر ہوگا تو یہ ہوگا. تو بھائی کسی نے یہاں چیلنج نہیں کیا, تو چیلنج کرنے کی اور بھی عدالتیں ہیں پاکستان سے باہر. ورلڈ کورٹ میں چیلنج کر دو نا, ہیگ میں جا کے وہاں چیلنج کر دو. لوگوں میں دم ہے تو پیسہ جمع کریں, وہاں چیلنج کر دیں. اگر پاکستانی حکمران اگر کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ مطلب انہوں نے کوئی ایسا حلوہ کھا لیا ہے کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی کہ بھائی ایک یونٹ بننے سے 5000. ہاں اس کا یہ تھا نا 190-95 یونٹ کا بل تھا 1300-1500 روپے, اور 201 ہوا تو 9000 روپے ہو گیا. اچھا, اب مجھے بتاؤ اس کی تنخواہ 25000 روپے, وہ اتنا بل بھرے گا کہیں سے بھرے گا. لیکن دل سے دعائیں نکلیں گی, بددعائیں نکلیں گی. ہماری حکومت عوام یہاں لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پیسہ آنا چاہیے. تو جب دین ایمان پیسہ ہوگا
تو پھر آپ کو کیا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا، اور پھر کیا آپ ترقی اور خیر و برکت کی دعائیں آپ لاکھ کریں، تہجد میں کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے اعمال صالح ہونے چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے یہ قانون بنایا. اچھا آج تک ابھی اس قانون کو کسی نے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. کرنا چاہیے نا چیلنج، تو کوئی چیلنج کرے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے، یہ عدالتیں کیسی کے خلاف فیصلہ دیں گی؟ یہاں کی تو نہیں دیں گی نا. وہ بات سمجھ جاؤ، جب سارا سسٹم کا ایسا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی درجے کا بھی اسٹاف ہو، گورنمنٹ کا ہائیسٹ سیکورٹی بھی ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے. اگر آخرت کی پرواہ ہو تو صحیح بولو نا، یا ایھا قول سیدھا، اور سچی شہادت دو. ولا تکتموا الشہادۃ، سچی شہادت کو مت. تو اب کون حق بولے گا؟ ابھی تو حق بولنا ہے تو پھر افغانستان جاؤ، وہاں بولو کہ بھائی ہمیں ظلم ہو رہا ہے، یا ورلڈ عدالت کی حیض میں جاؤ کہ بھائی یہ تو ظلم، سراسر ظلم ہے نا یہ غریبوں پہ. تو اب یہ کیسی نے یہ قانون بنایا، نیپرا اس پہ خاموش ہے، عدالتیں اس پہ ایکشن نہیں لے رہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا نا یار. بالکل ظالمانہ قانون ہے. اچھا ان کو بولو، اچھا تم بہت بڑے چیتا آدمی ہو، نیپرا کسی بولو 200 یونٹ کے اندر ایک گھر کو جس کا 120 کا گھر ہے، تم ہم کو بٹھا کے دکھا دو، ہاں جہاں چلا کے دکھا دو، جو چلو اے سی نہیں بھی چلا ہے تو پھر بھی اگر کسی کے گھر میں اے سی نہیں چلتا، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، تو صرف یہ پانی کی موٹر، واشنگ مشین، بتی، پنکھا، کمپیوٹر، یہ ملا کے 250 یونٹ بن جائیں گے. 250 یونٹ پکے ہیں. تو یہ انہوں نے 200 کا رکھا فارمولا رکھا تھا سندھ کے لیے، کچی آبادیوں کے لیے، جہاں جو ایک پنکھا ایک بتی چلتا ہے، لگا دیا اس کو کراچی کے اوپر. کراچی شہر کے ساتھ بڑا ظلم. نہیں، کراچی میں دشمنی کی جا رہی ہے، حق کی جا رہی ہے. اب کراچی والے نہیں جا کرے یہ الگ بات ہے. وہ جو کراچی کا نیک بچہ تھا وہ تو فارغ ہے. صحیح ہے، فارغ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. جب میں سچ بات کرتا ہوں، شاید کسی کو بھی لگے، جب بے نظیر بھٹو کی شادی بھی تھی نا، مرحومہ کی، ہمارے سامنے بھی تھی، ہم بالغ تھے، ہمارے سامنے تھی، شادی بھی تھی. پھر یہ اس وقت تو زرداری صاحب کی بڑی بڑی مچھیں تھیں، جوان تھے. تو جب بلاول پیدا ہوا، جب بلاول بڑا ہوا نا، تو یقین کرو خدا کی قسم، ہمارے گھر میں بھی لوگ پیپلز پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے. اور بھٹو کی وفات پہ ہمارے گھر میں بڑا افسوس تھا سب کو. اچھا تو جب بلاول پیدا ہوا تھا تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ یہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، یہ بڑا اچھا ہے، یہ معاملہ، یہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ایک روایتی سیاستداں ہوتا ہے زمیندار والا. لیکن بات تو وہی نکلی نا یار. تو وہ جو اسی رنگ کے نکلے، یہ کہ وہی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن عمران خان سے تھی، یعنی ان کی کمپنی، ابھی تو چلو معاملہ دوسرے ہو گئے، یعنی کہ تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے سے پہلے جو امیدیں لوگوں کو عمران خان سے تھیں، وہی لوگوں کو بلاول بھٹو سے تھی. یہ بہت بڑی بات. ٹھیک ہے تھی، لیکن وہ کر نہیں پائے. ایسا نہیں ہو. اور کراچی آپ کو بتایا وہی حال ہے، وہی سڑکیں. نہیں، اب دیکھو نا، کراچی میں سارا سیاسی گیم ہے. ابھی آپ سیاسی گیم ختم کر دو. آپ کو پتہ ہے، میں تو پارٹی بازی پہ یقین ہی نہیں رکھتا. یہاں جو انتخاب پارٹی، اچھا یہ پارٹی بازی کیوں بھائی؟ ایک آدمی اگر، اچھا مجھے بتاؤ، ابھی ہمیں اپنے لیے داماد چاہیے یا بہنوئی چاہیے، تو ہم نیک اور متقی اور پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں. اور جب ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے بڑے کمینے کو دیتے ہیں کہ یہ بڑا چالاک ہے. اب پھر وہی چالاک ہمارے حقوق غصب کرتا ہے اور ہمارے دکھ دے رہا ہوتا ہے، پھر ہم روتے ہیں. تو یہ ہمارا تضاد خود ہے. ہم اپنے لیے تو، اپنی فیملی کے لیے تو نیک صالح آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پہ بات آ رہی ہے تو نیک صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پکا آدمی چاہیے. تو پکا آدمی ٹھیک ہے، اس کے پھر ہم نتائج آج تک بھگتتے ہیں، ہمیشہ بھگتتے رہیں گے. تو میں جو ووٹ دیتا ہوں، میں ووٹ پرسنل بیسس پہ دیتا ہوں. جو چار آدمی، جماعت اسلامی کا ہے، تحریک انصاف کا بھی بیٹھے گا، میں سب کو ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں. میں نے ووٹ دے لینا ہے. اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا وہ جیتا یا ہارا. اللہ نے یہ گواہی، اللہ نے یہ پوچھنا ہے آپ نے ووٹ کیوں دیا، اور کس کو دیا. تو اس کو دیا تو کیوں دیا. اللہ کو پتہ کیا کیوں دیا. اب کیوں کا جواب دو. ہاں ظاہر ہے منصف آدمی کوئی دیں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے. نہیں دیکھیں، اس کی مثال ہے. چلو آپ کو آن لائن جانا ہوگا. چلو ایک کیا کھلا ہوا ہے، کس کو پروسٹیٹیوشن کا ادارہ کھلا ہوا ہے. ایک آدمی وہاں چلا گیا، تو یہ جواب چلے گا کہ وہ کھلا ہوا تھا میں چلا گیا تھا. اللہ پوچھے گا نا آپ کیوں گیا. عمل تو آپ کا اپنا، ہاں وہ تو آپ کو کھلا تھا نا، تو آپ کیوں گیا. وہی بات ہے کہ جب ہم اپنے لیے خود اپنی بھلائی نہیں چاہ رہے تو اللہ نے کسی کو زبردستی جنت میں ڈالنا ہے.
میرٹ ہوگا. بس حقیقت یہ ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا انسان, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے, بتائیں گے کہ کیا تم مطمئن ہو, کہ یا اللہ ٹھیک ہے میرے اعمال تھے, میں مطمئن ہوں کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے, وہ اللہ معاف کر دے, الگ بات ہے. تو جب وہاں معاملہ یہ ہے تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ زبردستی آپ کے ساتھ خیر کر دے گا. نہیں بھائی, زبردستی خیر نہیں کر, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, چاہے دنیا ہو چاہے آخرت. بھائی آپ دیکھیں نا, دنیا کے لیے آپ پیسوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دین والے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحت والے صحت کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو جو مومن ہے اس کو سب محنت کرنی ہے, دنیا کی بھی کرنی ہے, دین کی بھی کرنی ہے, صحت کی بھی کرنی ہے, آخرت کی بھی آخر کی بھی کرنی ہے. دین کے ساتھ صحت آ گئی تو بات سنو, تو یہ تو دو کشتی, لوگ کہتے ہیں نا دو کشتیوں کا سوار ہے, تین ٹانگیں چل رہی ہیں, تو یہ تو تین کشتیوں کا سوار ہے, اس کی جو ٹانگیں اور چل رہی ہیں. میں نے آپ کو بتا نا, جتنا بڑا مومن اتنی بڑی سختی ہے, اتنی بڑی آزمائش, اتنی بڑی آزمائش, اور جتنا بڑا کافر اتنا بڑا آرام. چلیں زبردست, بہت شکریہ. اب بہت مزے کی باتیں ہم نے سنی ڈاکٹر قربان صاحب سے, اور بڑی انفارمیشن. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو معذرت, لیکن بہرحال میں اپنی باتوں, اگر کسی کو کوئی اطمینان چاہیے تو میں اس کی توجہ دے سکتا ہوں. لنک ہم شیئر کر سکتے ہیں, ان کا نمبر بھی شیئر کر سکتے ہیں, اگر کسی کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. سائننگ آف فار ٹوڈے, تھینک یو.